بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک علی شہنشاہ مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج میں بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے، ان حضرات سے جو تاریخ کی چند کتابیں پڑھ کر اللہ کے اولیاء اللہ پر بھونکتے ہیں، دین اسلام پر بھونکتے ہیں۔ تاریخ نویس، تاریخ دان، تاریخ پڑھنے والوں سے میرا ایک سوال، شیعہ حضرات سے میرا ایک سوال، سنی حضرات سے میرا ایک سوال، تینوں سے ایک سوال۔ کتاب کے بارے میں سوال ہے میرا، اور ایک ہی سوال ایک ہی قسم کا تاریخ دانوں سے، شیعہ حضرات سے، سنی حضرات سے، جو لوگ مطالعوں پر زیادہ زور دیتے ہیں اور مشاہدہ کبھی کرتے نہیں، مشاہدے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، مشاہدے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کتابی لوگوں سے میری بات ہے۔ اور خاص طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کتابی ہیں، کتابی لوگوں سے۔ کچھ لوگ تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر سرکار شہباز قلندر، لال شہباز قلندر کے بارے میں، عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں کچھ خرافات بکتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، اس تاریخ میں یہ لکھا۔ آئیے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے، جو مسلمان لوگ تاریخ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ تاریخ کی اہمیت کے لیے کیا قرآن اور حدیث میں بھی کہیں ہے لکھا؟ کیا کسی نبی نے کچھ فرمایا تاریخ کے بارے میں، قرآن نے یا ہمارے چہردہ معصومین نے، ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا قرآن پاک نے کہ تاریخ کو مانا کرو، تاریخ کو اہمیت دو، تاریخ پر اپنے عقیدے رکھو؟ سوال کو یاد رکھیے گا، نوٹ کیجئے۔ قرآن حدیث میں کہیں ہے کہ تاریخ کو مانو؟ کہیں نہیں۔ اب جو لوگ تاریخ کو مانتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں، تاریخ سے شہباز قلندر، سرکار عبداللہ شاہ غازی کی کچھ غلط کتابوں سے ان کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے ہیں۔ وہ خاص سوال جو میرا شیعہ، سنی اور تاریخ دانوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی تاریخ کی ایک کتاب بھی ایسی ہے، دنیا میں تاریخ کی کوئی ایک کتاب ایسی ہے جو کتاب سچی ہو، جس میں لکھی تاریخی باتیں سب کی سب سچی ہوں؟ صرف ایک کتاب، صرف ایک کتاب پوری عالم اسلام میں، پوری دنیا میں تاریخ کا، دیگر مذاہب کو بھی میرا چیلنج ہے کہ تاریخ کا، ہر مذہب کو چیلنج ہے، تاریخ کی ایک سچی کتاب دکھا دیں، دنیا میں کہیں ہے؟ نہیں۔ اب شیعہ حضرات سے سوال ہے میرا کہ آپ شیعہ حضرات کے پاس اپنے ائمہ معصومین کی روایات کی کوئی ایک سچی کتاب ہے؟ ایک سچی کتاب دکھا دیں، مجھے وہ نام بتائیں، میں خود لے کر پڑھوں گا۔ نہیں، نہ تاریخ دانوں کے پاس ایک سچی کتاب، نہ شیعہ حضرات کے پاس حدیثوں کی کوئی ایک سچی کتاب، نہ ہی اہل سنت برادران کے پاس حدیثوں کی ایک سچی کتاب۔ نہیں ہے تو نام بتائیں، پیش کریں، میری کمنٹ میں مجھے بتائیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس ایک سچی کتاب بھی نہیں ہے اور جھوٹی ہزاروں کتابوں کو پکڑ کر آپ سچی باتیں، تجرباتی باتیں، مشاہداتی باتوں کا انکار کریں، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ بے عقل کا کام ہے۔ اور خاص طور پر سب لوگ میرے بھائی برادران یاد رکھیں، اگر آج دنیا میں سائنس نے ترقی پکڑی ہے، ترقی کی ہے، تو سائنس کا سارا فوکس مشاہدے پر ہے۔ پہلے مطالعہ کرتی ہے سائنس، مطالعے کا پھر مشاہدہ کرتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی مشاہدے کے لیے،
حضرت ابراہیم کے لیے ہے کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت کے نظارے دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ مشاہدہ کروایا۔ مشاہدے کی اتنی اہمیت ہے، کیا زمین سے آسمان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ کیا کیا آسمانوں میں ہے، کیا کیا زمین میں ہے؟ پھر ان کو لے جا کر آنکھوں سے دکھایا گیا، مشاہدہ کروایا گیا۔ جب تک آپ مشاہدے کو اہمیت نہیں دیں گے، مشاہدے کو کچھ نہیں سمجھیں گے، صرف مطالعوں پر آپ کا رٹا ہوگا، آپ کی ہر بات، ہر عقیدہ، ہر عمل کتابی ہوگا، مطالعے کا، پڑھا ہوا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ جو مطالعہ کر رہے ہیں اس کو کبھی مطالعے میں بھی دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب احسن المقال میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 معصومین کے وجود پر، ان کے جسم، ان کے کپڑوں پر نہ مکھی، نہ مچھر، نہ اس قسم کا کوئی بھی کیڑا مکوڑا نہیں بیٹھتا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے، مطالعہ کیا آپ نے؟ کبھی اپنی آنکھوں سے بھی کوئی ایک شخص دیکھا زندگی میں جس پر مکھی مچھر نہ بیٹھتا ہو؟ مشاہدہ بھی کیا اس علم کا؟ علم کو تو ضرورت ہے مشاہدے کی۔ سائنس تو مشاہدے کی وجہ سے اتنی ترقی پکڑی ہوئی ہے سائنس نے، لیکن ہمارے نزدیک مطالعوں کو بہت اہمیت ہے، مشاہدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے سر پر قرآن رکھ کر کسی مشاہدے کی بات کرتا ہے اور وہ بات بھی سچی ہو، اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو، قرآن سر پر رکھ کر بھی بات بتا رہا ہو، پھر بھی لوگ نہ مانیں، تو ابو جہل کس کو کہتے ہیں جناب؟ ابو جہل انہی کو کہتے ہیں جو مشاہدہ کر کے بھی نہ مانے۔ جس طرح ابو جہل نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن نہ مانا، چاند کو 3 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، نہ مانا۔ ابو جہل کس کو کہتے ہیں؟ جو مشاہدے کو نہ مانے، معجزے کو نہ مانے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرا کہنے کا مقصد نہ کسی کی دل آزاری ہے، نہ کسی کی توہین ہے، لیکن اگر ہمارے پاس، آپ کے پاس، اس پوری دنیا میں سچی کتاب آپ کو ایک بھی نہیں ملتی جس کو آپ پڑھیں، نہ تاریخ دانوں کے پاس، نہ شیعہ حضرات کے پاس، نہ سنی حضرات کے پاس، تو جناب مجھے بتائیں کس طرح ہم کتابوں پر یقین رکھیں اور کتابوں کی باتوں کو مانے؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو نہ مانے، مشاہدے کو کوئی اہمیت نہ دیں ہم، تو ہم سے بڑا بے وقوف تو دھرتی پر کوئی نہیں ہوگا جناب۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو بھی بات کرے، اب تھوڑا سا شرم انسان کو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں تاریخ کی باتیں کرتا ہوں۔ تاریخ کس کی؟ شیعوں کی، سنیوں کی، ہندوؤں کی، مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، ہندوستانیوں کی، انگریزوں کی، چینیوں کی، روسیوں کی؟ کس کی تاریخ؟ ترکی والوں کی تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کس کی وہ جب سوال پیدا ہوا، سندھیوں کی تاریخ، مہاجروں کی تاریخ، پنجابیوں کی تاریخ، شیعوں کی تاریخ، سنیوں کی تاریخ، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی، تو مشکوک ہو گئی بات ہی، تاریخ ہی مشکوک ہو گئی۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، بے سمجھ کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ مشاہدہ اور تجربہ، مطالعہ، اس پر میری اگلی ویڈیو آئے گی۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، خاص طور پر وطن پاکستان کا، دین اسلام کا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہدار، اللہ حافظ۔ اللہ کے حوالے، پاکستان زندہ باد، یا علی مدد۔